حیات زندگی کے سب سے قیمتی لمحات وہی ہے جو ذکر الہی میں گزر جائیں، جو ظاہر ہو وہ درد کیسا، جو سمجھ نہ سکے وہ ہمدرد کیسا۔ سنو ایسا نہیں کرتے، جسے شفاف رکھنا ہو اسے میلا نہیں کرتے۔ نہ چاہا تھا برا میں نے، نہ میں نے بد دعا دی تھی، فقط نمناک آنکھوں سے فلک کی سمت دیکھا تھا۔ مجھے درس دے تو فنا کا میرا عشق میں برا حال کر، مجھے دے سزا کوئی سخت سی مجھے اس جہاں میں مثال کر۔ مجھے کیا خبر وہ عشق تھا، نماز تھی کہ سلام تھا، میرا اشک اشک تھا مقتدی، تیرا حرف حرف امام تھا۔ غم زندگی غم بندگی غم دو جہاں غم کارواں، میری ہر نظر تیری منتظر، تیری ہر نظر میرا امتحان۔ حساب عشق دیکھا، عجب دیکھا غضب دیکھا، سب نفی تجھے واحد، خود کو صفر دیکھا۔ میں گم شدہ خیال ہوں، میں حل شدہ سوال ہوں، میں عکس ناتمام ہوں، میں عشق لازوال ہوں۔ مسلک جدا ملے کہیں فرقے جدا ملے، اب ایسی بھیڑ بھاڑ میں کیسے خدا ملے۔ اے میری پرنم آنکھ سے نکلے ہوئے شخص، اب کہاں ڈھونڈو گے محفوظ ٹھکانے ایسے۔ بھوک کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں، ایک روٹی کی خوشبو عشق پر بھاری ہے۔ وحشت پسند شخص کو خدشہ عجیب تھا، آہٹ پہ چیختا تھا کہ دستک نہ دے کوئی۔ حقیقت سے بہت دور تھیں خواہشیں میری، پھر بھی خواہش تھی کہ ایک خواب حقیقت ہوتا۔ جانے کیوں ایک خیال سا آیا، ہم نہ ہوں گے تو کیا کمی ہوگی۔ نگاہیں بولتی ہیں بے تحاشا، محبت پاگلوں کی گفتگو ہے۔ کہیں میں دیر سے پہنچوں تو یاد آتا ہے، کہیں میں وقت سے پہلے بھی جایا کرتا تھا۔ عشق عین عشق شین عشق کاف کرتا ہے، الہک جس کو ہو جائے اسے برباد کرتا ہے۔ لٹا کے پیار کی دولت خریدے خون کے آنسو، ملی جو عشق میں ہم کو ذرا جاگیر تو دیکھو۔ کیا خوب ہی ہوتا اگر دکھ ریت کے ہوتے، مٹھی سے گرا دیتے پاؤں سے اڑا دیتے۔ یادیں خدا کے ساتھ ساتھ آتی رہی کسی کی یاد، ایک اور بھی نماز ہم پڑھتے رہے نماز میں۔ عبادت نجات تک پہنچاتی ہے، عشق محبوب تک پہنچاتا ہے۔ ہم وجد میں ڈوبے رہے اور ریت کی صورت مٹھی سے سرکتی رہی جاگیر ہماری۔ آنسوؤں سے بھیگی ہوئی مسکراہٹیں عجیب مگر دردناک ہوتی ہیں۔ آپ نوجوان نسل کو کیسے قائل کریں گے کہ تعلیم ہی کامیابی کی کنجی ہے، جبکہ ہم اپنے ارد گرد تعلیم یافتہ لوگوں کو غریب اور مجرموں کو امیر دیکھتے ہیں۔ دوسروں کی خدمت کرنا دراصل دنیا میں رہنے کا کرایہ ادا کرنا ہے۔ لوگ بے وجہ خاموش نہیں ہوتے، پتہ نہیں کیا کچھ سہ چکے ہوتے ہیں۔ نہ پوچھو ذات سب مٹی، نہ پوچھو اوقات سب مٹی، ہوا جو راز سے واقف آئی آواز پھر مٹی۔ حال یہ ہے کہ اپنی حالت پر غور کرنے سے بچ رہا ہوں میں۔
یاد کو ساتھ لے کر چلیے گا، سخت موسم میں صائبہ ہے یہ۔ خدا کے بندوں کا دل دکھا کر خدا منانے کی آرزو ہے۔ رونے والوں سے کہو ان کا بھی رونا رو لیں، جن کو مجبوری حالات نے رونے نہ دیا۔ ولی ہونے کی سوچتے ہو، پہلے انسان تو بن جاؤ۔ عقیدتیں آسانی سے کہاں ملتی ہیں، وجود مزار بن جاتے ہیں، پھر کہیں منظوری ہوتی ہے۔ ایک دنیا بھول بھلیا سی، ایک گونگا بہرا اندھا دل۔ جب شام اترتی ہے کیا دل پہ گزرتی ہے، ساحل نے بہت پوچھا خاموش رہا پانی۔ جب تک خود کو سرمے کی طرح باریک نہیں کرو گے، تب تک محبوب تجھے اپنی آنکھوں میں کس طرح لگائے گا۔ جس نے پیا وہ اپنا نشان ڈھونڈتا رہا، اے جام عشق تیری تاثیر کے صدقے۔ واصف یہ کس مقام پہ لایا مجھے جنوں، اب ان کی جستجو ہے نہ اپنی تلاش ہے۔ ہر شخص یہاں ہے تنہائی کا شکار، پھر یہ اتنا مجمع کیسے ہے۔ اعلیٰ سے لے کر اولیاء فقط کن کے محتاج ہیں۔ رونے میں ایک خطرہ ہے، تالاب ندی ہو جاتے ہیں۔ ہنسنا بھی آسان نہیں ہے، لب زخمی ہو جاتے ہیں۔ سب سے ہنس کر ملیے جھلیے، لیکن اتنا دھیان رہے سب سے ہنس کر ملنے والے رسوا بھی ہو جاتے ہیں۔ جو شخص خوشی میں سکون تلاش کر رہا ہے وہ گمراہ ہے، نور کا تعلق غم سے ہے۔ جسمانی رشتے مختصر زندگی تک محدود ہیں، آخرت میں ہم ان کے ساتھ ہوں گے جن سے ہمیں روحانی محبت ہے۔ گنگناتا جا رہا تھا ایک فقیر، دھوپ رہتی ہے نہ سایہ دیر تک۔ پوری دنیا کا سناٹا بتا رہا ہے بادشاہت صرف میرے رب کی ہے۔ احتیاط بہت ضروری ہے، چاہے آپ سڑک پار کر رہے ہوں یا اپنی حد۔ دیکھنا کہیں ناجائز اور حرام سے زندگی آسان بناتے بناتے موت مشکل نہ ہو جائے۔ سرے راہ حال پوچھنے والوں، حال دل اتنا مختصر بھی نہیں۔ دل گم شدہ کبھی مل ذرا، مجھے وقت دے میری بات سن۔ جس نے کم میں جینا سیکھ لیا اسے کبھی کوئی کمی نہیں ہوتی۔ کئی لوگ غم میں ڈوب کر مر گئے اور کئی لوگوں میں غم ڈوب کر مر جاتے ہیں۔ آوازوں کا قحط جھیلا جا سکتا ہے، خاموشی کا کال نہیں۔ شکر و تکبر سے بچاتا ہے اور صبر بے وفائی سے۔ قطرہ طوفان سے گزر جائے تو موتی بن جاتا ہے۔ انسان کی شخصیت میں ضمیر سب سے زیادہ جگہ گھیرتا ہے۔ ایسے چراغ بھی موجود ہیں جن کی روشنی دن میں اور بڑھ جاتی ہے۔ دل کبھی آسمانوں کی سیر کیا کرتا تھا، اب اسے بازاروں کا سیاح بنا دیا گیا ہے۔ اطمینان خوشی کا نام نہیں، غم اور خوشی دونوں سے بے نیاز ہونے کا نام ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جو قوم اخلاقی بگاڑ میں مبتلا ہوئی وہ صفحہ ہستی سے مٹ گئی۔ شفقت ایک ایسی زبان ہے جسے بہرے سن سکتے ہیں، اندھے دیکھ سکتے ہیں۔
تلاش جاری رکھو، تلاش ٹھہر جانے سے بہتر ہے۔ اگر انسان کو امید کا تحفہ نہ ملا ہوتا تو زندگی موت سے بھی بدتر ہوتی۔ امید وہ جذبہ ہے جو بڑی سے بڑی ناکامی کو کامیابی میں بدل سکتا ہے۔ آپ کی زندگی میں کئی ابواب ہیں، صرف ایک باب میں الجھ کر مت رہ جائیں۔ بھلائی کا وہ کام جو اپنی تعریف کے لیے کیا جائے لعنت کا پیش خیمہ بن جاتا ہے۔ بہار انہی درختوں پر آتی ہے جو بے بر کو بار ہو کر بھی خزاں سے ہار نہیں مانتے۔ جو شخص ہر صورت میں اپنی رائے کا دفاع کرنا چاہتا ہے وہ کچھ بڑی کمزوریوں کا شکار ہو جاتا ہے، مثلا جھوٹ، غصہ، خوف وغیرہ۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مال کا غلط استعمال قارونیت، طاقت کا غلط استعمال فرعونیت، اور مذہب کا غلط استعمال یزیدیت ہے۔ ایمان بالغیب میں پختگی اور ترقی چاہتے ہو تو آدمی کو غور سے دیکھو۔ ذہن روشن اور نیت اجلی ہو تو علم ہمیشہ نامکمل لگے گا اور عمل ناقص۔ ذہنی اخلاص بھی ضروری ہے اور یہ علم سے حاصل ہوتا ہے۔ عشق ایسا راستہ ہے جو منزل پا لینے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ اس پر چلنے سے آولے پاؤں پر نہیں دل میں پڑتے ہیں۔ حادثے ہوتے رہتے ہیں مگر زندگی تو چلتی رہتی ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، بے سکونی تمنا کا نام ہے، خواہشات کا نام ہے۔ جب خواہشات اور تمنا اللہ کے حکم کے تابع ہو جائیں تو سکون شروع ہو جاتا ہے۔ بونا قد آور ہونے کا دعویٰ کریں تو یہ مذاق ہے، لوگ اس دعوے کو مان لیں یہ حادثہ ہے۔ ہر بات کو نفاست کے ساتھ سمجھنا اور کہنا سیکھو، علم بھی آ جائے گا اور اخلاق بھی۔ وہی ہے ہم جنہیں سجدہ کیا فرشتوں نے، کبھی تو ہم کو ہمارا مقام یاد آئے۔ دلدل میں موتی ڈھونڈنا اخلاص کے ساتھ ہو تب بھی نادانی ہی ہے۔ جینے کی خواہش ہونی چاہیے، کشش نہیں۔ مرنے کی کشش ہونی چاہیے، خواہش نہیں۔ صحیح دلیل بھی خوبصورت اظہار کی ضرورت مند ہوتی ہے۔ اندھیرے اس بات پر لڑ رہے ہیں کہ سورج کس کی ملکیت ہے۔ اختلاف ضرور کرو مگر یہ دیکھ کر کہ کس سے کر رہے ہو۔ دنیا کی محبت سے بچو، یہ مومن ہی نہیں کافر بھی نہیں رہنے دیتی۔ خاندانی اقتدار کو قبول کرنے والا معاشرہ غلاموں کی منڈی بن جاتا ہے۔ قوم بیدار ہو تو رات ستاروں کا مخزن ہے اور سوئی پڑی ہو تو دن بھی سورج کا مدفن ہے۔ حسن دل کو دیکھنا سکھاتا ہے، جسم 100 بار جلے تب بھی وہی مٹی ہے، روح ایک بار جلے گی تو وہ کندن ہوگی۔ حرام ہے وہ سفر جو اللہ تک نہ پہنچائے، وہ علم جو ایمان نہ بڑھائے، وہ خوشی جو شکر گزار نہ بنائے، وہ غمگینی جو دل کو نہ جگائے۔ پیاس سچی ہو تو بجھائی نہیں جاتی، بھڑکائی جاتی ہے۔ حسن اظہار یہ ہے کہ بات ذہن کی گرفت میں آ جانے کی بجائے اسے اپنی گرفت میں لے لے۔ دنیا سے بے خبری دینی علم کو ناقابل اعتبار بنا دیتی ہے۔ بھاگو اس آدمی سے جس کی خاموشی ڈراؤنی ہو اور گفتگو گھناؤنی۔ اپنے ہنر کی عزت کریں، پھر اللہ اسی ہنر کے ذریعے آپ کو عزت دلوائے گا۔
اچھی گفتگو پھول کی مانند خوبصورت ہوتی ہے اور شیریں لہجہ اس پھول میں موجود خوشبو کی طرح جو آپ کے احساس کو ایک مدت تک مہکائے رکھتا ہے۔ صحیح بات اور درست لہجہ مخاطب کو اپنی طرف ایسے کھینچتا ہے جیسے گلاب کا پھول تتلیوں کو۔ کسی بھی شخص کے یہاں آپ کی قیمت کیا ہے اس کا اندازہ ان باتوں سے نہیں ہوگا جو وہ آپ سے کرتا ہے، بلکہ یہ آپ کو اس کی ان کوششوں سے معلوم ہوگا جو وہ آپ کے ساتھ رہنے کی خاطر کر رہا ہوگا۔ میرے ہر عیب کی کرتا ہے وہ پردہ پوشی، مجھے رسوا وہ زمانے میں نہیں ہونے دیتا، اس کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتا۔ سچ سے کاموں میں برکت ڈال دی جاتی ہے جبکہ جھوٹ کی نحوست سے برکت زائل کر دی جاتی ہے۔ میں آئینہ ہوں شخص اور عکس تو ہے، میں غائب ہوں تو تیرے ہی روبرو ہے۔ گر میں لکھ سکتا اپنے ہاتھوں سے اپنا نصیب، میں تمام عمر تیرے در کی مجاوری لکھتا۔ خدا رحمت کی باہوں میں اپنی لازماً بھرتا ہے اسے جسے قسمت ہواؤں میں اچھال رکھتی ہے۔ روز و شب کے میلے میں غفلتوں کے مارے ہم بس یہی سمجھتے ہیں ہم نے جس کو دفنایا بس اسی کو مرنا تھا۔ اللہ ہمارے ذہن کو غافل اور ہمارے دلوں کو کاہل نہ ہونے دینا۔ ہرے بھرے وہی ہوتے ہیں جو مٹی کے ساتھ جڑے رہتے ہیں۔ چلو روح اس سے تیز پرواز کریں اور اس کے جانے سے پہلے ہی خود کو اپنے رب کے پاس پہنچا دیں۔ جس چیز کی طلب ہو اسے بانٹنے لگ جاؤ، پھر چاہے وہ علم ہو، سکون ہو، عزت ہو، محبت ہو، وہ واپس پلٹ کر آپ کے پاس آئے گی۔ جو دوستی جنت کی طرف لے جائے وہ اچھی ہے، اور جو دوستی جہنم کی طرف لے جانے والی ہے اسے چھوڑنا ضروری ہے۔ اگر تم ادب سے محروم ہو تو خاموشی کو لازم پکڑ لو کہ یہ بھی بہت بڑا ادب ہے۔ وقت سے فائدہ اٹھانے کے لیے صحیح وقت کا پتہ ہونا اہم ہے۔ حضرت معتز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، علم نہ رکھنے والا چھوٹا ہے اگرچہ بوڑھا ہو، اور عالم بڑا ہے اگرچہ کم عمر ہو۔ علم اسلام کی حیات ہے اور دین کا ستون ہے۔ کبھی کبھی عبادتیں نہیں ندامتیں قبول ہو جاتی ہیں۔ وہی رکھے گا میرے گھر کو بلاؤں سے محفوظ جو شجر سے گھونسلہ گرنے نہیں دیتا۔ بس ذرا ذائقے میں کڑوا ہے ورنہ سچ کا کوئی جواب نہیں۔ کوئی اندر سے مر جائے تو ماتم کیوں نہیں ہوتا؟ دنیا آپ کی قیمت لگاتی ہے، دنیا جاننا چاہتی ہے کہ آپ اسے کیا دے سکتے ہیں، پھر اس کے بعد یہ تعین کرتی ہے کہ آپ کو سر پر رکھنا ہے یا جوتے کی نوک پر۔ دوستی موقع نہیں ہوتی، یہ ذمہ داری ہے۔ دیمک روح کے اندر ہے، باہر سے شاداب ہیں ہم۔ مسئلہ جب بھی چراغوں کا اٹھا، فیصلہ صرف ہوا کرتی ہے۔ ہزاروں نامکمل حسرتوں کے بوجھ تلے یہ جو دل دھڑکتا ہے کمال کرتا ہے۔ شکستہ کھوکھلا سا دل ادب میں سہ گیا سب کچھ، بخشا ہے ٹھوکروں نے سنبھلنے کا حوصلہ، ہر حادثہ خیال کو گہرائی دے گیا۔ جو نگاہوں سے حقیقت کو بھی کر دے اوجھل، اس دکھاوے کی ہر ایک شان سے ڈر لگتا ہے۔ دل مستر نے تمنائے سکوت کے واسطے ہر پیر آزمایا ذکر خدا کو چھوڑ کر،
پھر درد دل انتہا کو پہنچتا نہ کیسے، غلط علاج اپنایا اصل دوا کو چھوڑ کر۔ بہروں کی انجمن میں نگا درد کی غزل، اندھوں کو مت دکھا گریباں پھٹا ہوا۔ تو مطمئن نہیں تو مجھے کب ہے اعتراض، مٹی کو پھر سے گوند میری پھر بنا مجھے۔ یہی نصیب تھا میرا، یہی مقدر تھا، رہا وہاں بھی میں پیاسا جہاں سمندر تھا۔ سنا ہے بہت دور سے آتے ہیں لوگ دیدار کرنے، سجا ہوتا ہے جب انسان سفید جوڑے میں۔ زندگی ایک انجان کتاب جیسی ہے، اگلے صفحے پر کیا لکھا ہے کسی کو نہیں پتا۔ دوسروں کی زندگی آسان کریں اور اپنی آخرت۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، وہ آرزو جو باقی آرزوؤں کو کھا جاتی ہے اسے محبت کہتے ہیں۔ آئی ہوئی مصیبت کسی بڑی مصیبت سے بچانے کا ذریعہ ہوتی ہے، اس لیے حالات کو اللہ ہی کے سپرد رکھنا چاہیے۔ سکون اپنے اندر پھیلاؤ کی خواہش کو سمیٹنے کا نام ہے۔ اگر سر آپ کا ہے تو درد بھی آپ کو ہوگا۔ لوگ دوائی دے سکتے ہیں لیکن سر درد کا حصے دار کوئی نہیں بنے گا۔ ایسا نہ کرنا کہ اپنے دکھ میں دوسروں کا دل دکھاتے پھرو۔ ہر شخص کی دعا قبول ہوتی ہے اگر جلد بازی سے کام نہ لیا جائے۔ آج کے مسلمان کا المیہ یہ ہے کہ اسے اللہ سے زیادہ غریب ہونے کا ڈر ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، غلطی کرنے والے کو ہم نادان کہتے ہیں اور جس نے غصہ کیا وہ بیوقوف ہے۔ خوف کسی غلطی، کسی غفلت، کسی گناہ اور کسی جرم کی یاد ہی کا نام ہے۔ خوف خود کوئی چیز نہیں، یہ صرف نشاندہی ہے کسی غلط عمل کی، کسی نامناسب رویے کا نتیجہ ہے۔ دعا سے حاصل کی ہوئی نعمت کی بہت قدر کرنی چاہیے۔ دعا منظور ہونے کے بعد شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہماری دعاؤں کو قبول فرمایا، یہ اس کا احسان ہے۔ کسی کے احسان کو اپنا حق نہ سمجھ لینا چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں، یہ دو کام کر دو تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ پیسہ چلا جائے تو مایوس نہیں ہونا، اور پیسہ آ جائے تو مغرور نہیں ہونا۔ یہ کائنات ان بندوں کی ہے جن بندوں کی ذاتی کائنات اللہ کی ہے۔ اپنی سوئی ہوئی اولاد کے پاس کھڑے ہو کر رات کو دعا کیا کرو کہ یا رب العالمین، ان بچوں کی عافیت میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے گناہ سے بچا تاکہ یہ لوگ عافیت میں رہیں۔ ایسا نہ ہو کہ میری زندگی کے طرز پر یہ لوگ بھی چل پڑیں۔ آپ دعا کرو، منظور ہو جائے گی۔ جب فضل ہو جاتا ہے تو ماں باپ راضی ہو جاتے ہیں، بیوی بچے بھی راضی ہو جاتے ہیں، بلکہ سب راضی ہو جاتے ہیں۔ اس لیے فضل کی دعا مانگتے رہنا چاہیے، یعنی آپ خود راضی، جب خود راضی تو اللہ راضی۔ بے شوق عبادتوں سے شوق کا ایک آنسو بہت بہتر ہے، اور شوق کی ایک نگاہ زندگی کے 1000 سجدوں سے بہتر ہے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے 2 چیزوں میں نور پایا ہے، اللہ کے سامنے رونا اور سجدہ کرنا۔ دولت کو ہاتھ کے قبضے میں رکھو، اسے دل پر قبضہ نہ کرنے دو۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے، اور ہم لکھتے جاتے ہیں وہ اعمال بھی جن کو لوگ آگے بھیجتے ہیں، اور ان کے وہ اعمال بھی جن کو وہ پیچھے چھوڑ جاتے ہیں، اور ہم نے ہر چیز کو ایک واضح کتاب میں ضبط کر رکھا ہے۔
مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کے ہیں، تم جدھر بھی رخ کرو گے ادھر ہی اللہ کا رخ ہے۔ بلا شبہ اللہ بہت وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے سچی پکی توبہ کر لو، امید ہے کہ تمہارا رب تمہاری خطاؤں کو معاف کر دے گا اور جنت میں داخل کر دے گا۔ اے ہمارے رب، ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں میں ٹیڑھ مت ڈال اور ہمیں اپنی طرف سے خاص رحمت عطا فرما، بے شک تو ہی عطا فرمانے والا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص اپنی غلطی قبول کرے وہ معافی کا حقدار ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یاد رکھو ایک دن ہر محبت درد دے گی سوائے اللہ سے محبت کے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، دنیا اگر بہترین جگہ ہوتی تو یہاں کوئی روتے ہوئے پیدا نہیں ہوتا۔ خدا پر بھروسہ رکھو اس بچے کی طرح جس کو اگر ہوا میں اچھالو تو وہ ہنستا ہے، ڈرتا نہیں، کیونکہ وہ جانتا ہے مجھے پیار کرنے والا کبھی گرنے نہیں دے گا۔ اگر تمہاری آنکھیں خوبصورت ہیں تو تم دنیا سے محبت کرو گے، لیکن اگر تمہاری زبان خوبصورت ہے تو دنیا تم سے محبت کرے گی۔ غصہ آنے پر چلانے میں اتنی طاقت نہیں لگتی جتنا غصے میں خاموشی اختیار کرنے میں لگتی ہے۔ خاموشی بہترین عمل ہے۔ اپنے راز اپنے سینے میں قید رکھو گے تو خود بھی چین سے رہو گے اور تمہارا راز بھی محفوظ رہے گا۔ نفس سے لڑے بغیر انسان کبھی بھی نیک نہیں بن سکتا۔ یہ دنیا ایک درسگاہ ہے اور ہم سب طالب علم ہیں۔ اللہ جس کا جیسے چاہتا ہے ویسے ہی امتحان لیتا ہے۔ شیطان کا کام ہے راستے سے بھٹکانا اور بندے کا کام ہے اس کو شکست دینا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، محبت کامل نہیں ہوتی جب تک قربانی نہ دی جائے۔ جب خود ہی اپنی اہمیت بتانی پڑے تو سمجھ جائے آپ کی کوئی اہمیت نہیں۔ جو لوگ کچھ دے کر کچھ پانے کی امید رکھتے ہیں وہ کاروباری ہوتے ہیں۔ جو اپنی سمجھ پر فخر کرتے ہیں وہی اصلی بے وقوف ہوتے ہیں۔ جو اکڑتے ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں، جو جھکتے ہیں وہ پھر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، دوست وہ ہیں جو غم کو کم کر دے اور خوشی کو بڑھا دے۔ شہرت ایک مسلسل مصیبت ہے۔ جہاں انسانوں کی خوبیاں مشہور ہوتی ہیں وہاں خامیاں بھی مشہور ہونے لگتی ہیں۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، جو شخص اللہ کے ساتھ حساب نہیں کرتا اللہ اس کے ساتھ حساب نہیں کرتا۔ عمل بہانہ ہے، مقدر یقینی ہے۔ عقل اور نصیب نہ ہو تو عمل جہالت ہے۔ اپنی رائے کو کافی سمجھنے والا خطرے میں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، لالچ کی چمک دیکھ کر اکثر عقل مار کھا جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا سے بے پرواہ ہو جاؤ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالی کا ذکر کثرت سے کیا کرو اور صرف ایسے شخص کی صحبت اختیار کرنے کی کوشش کرو جو اللہ کا ذکر کرنے میں تمہارا مددگار بن سکے۔
غافلوں میں اللہ کا ذکر کرنے والا اندھیرے گھر میں چراغ کی مانند ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جو بھی منظر دیکھا ہے قبر اس سے زیادہ گھبراہٹ والی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص گناہوں کے ذریعے اپنے مقصد تک پہنچتا ہے اس کی آرزوئیں بہت دیر سے پوری ہوتی ہیں، اور جس چیز سے وہ ڈرتا ہے سب سے پہلے اسی میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ تہجد کی نماز تک پہنچ جاؤ تو سمجھ لینا کہ اللہ نے تمہیں اپنے بہت قریب کر لیا ہے۔ دکھاوے کی خوبیاں خامیوں سے بھی بدتر ہوتی ہیں، اور سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ آپ اپنی خامیوں سے آگاہ ہو۔ کہتے ہیں کہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا چاہیے، لیکن اگر غرور پیدا، ایک اور جگہ فرماتا ہے، اور ایسا ہرگز نہ ہونا چاہیے کہ جو لوگ یا کو جب مل جائے، جسے دور کر دیا گیا اسی میں مصلحت ہے۔ من میں جب حقیقت کا شور ہو تو جسمانی وجود خاموشی اور سکتی کی دنیا میں چلا جاتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ کا نیک بندہ اس زمین کی مانند ہے جس پر ہر قسم کی مکروہ چیزیں ڈالی جاتی ہیں، مگر اس کے اندر سے سب کے لیے بھلائی ہی نکلتی ہے۔ آسمانوں میں مقبولیت اور قبولیت کے ضابطے الگ ہوتے ہیں۔ اکثر زمین والوں کے دھتکارے ہوئے آسمان والے کے لاڈلے ہوتے ہیں۔ جس دل میں اللہ کی محبت کی آگ بھڑکتی رہتی ہے وہ سر سے پاؤں تک غلبہ شوق میں مبتلا رہتا ہے۔ اسے وصل محبوب کی پیاس اتنا مزہ دیتی ہے کہ جتنا جاڑے میں آگ کی تپش۔ ضروری نہیں کہ ہر لکھا جانے والا لفظ پڑھنے والے کے معیار کے مطابق ہو۔ لکھنے والا اپنی کیفیت، جبکہ پڑھنے والا اپنی کیفیت میں ہوتا ہے۔ تمہارا چال چلن اس بات سے معلوم ہو سکتا ہے کہ تم کس چیز کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہو۔ نہ سننا چاہے تو دنیا میں کوئی آواز نہیں، سننا چاہے تو ہر چیز بول رہی ہے، ساری بات احساس کی ہے۔ علم رکھنے والے سے لڑنا آسان ہوتا ہے، پر یقین رکھنے والے سے لڑنا انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، محبت کرنے والے آخر کار کہیں اور نہیں ملتے، وہ ہمیشہ ایک دوسرے میں ہوتے ہیں۔ محبت کی سب سے معتبر علامت یہ ہے کہ عاشق اپنے راز محبوب پر ظاہر کرنے لگے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، اگر عشق زندہ ہو تو نفس کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ قرب جھگڑتا نہیں ہے، دوری جھگڑتی ہے۔ قرب تو خاموشی پیدا کر دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا، اصل بادشاہی یہ ہے کہ آپ کے پاس سب سے بڑا علم ہو اور آپ اپنی زندگی سب سے کمزور آدمی کے برابر رکھیں۔ ایسی بات چھوڑ دو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھی، یا ایسی بات اختیار کر لو کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی۔ اس نام پر کوئی عبادت چھوڑ دو یا اختیار کر لو تو آپ اللہ کو منظور ہو جاؤ گے۔ خوش نصیب انسان نصیحت کے چراغ کی روشنی میں زندگی کی تاریکیوں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ یقین کی دولت گوا دینے والے
خوف، مایوسی، شک اور بے یقینی کی دلدل میں پھنس جاتے ہیں۔ شک کی دیمک صدیوں پرانے تعلق کو بھی کھوکھلا کر دیتی ہے۔ رشتوں سے مخلص رہیں تاکہ رشتوں کو جیا جائے نہ کہ برداشت کیا جائے۔ جب عبادت بوجھ سے سکون بن جاتی ہے تب اللہ سے پیار ہو جاتا ہے۔ سب سے برا وقت وہ ہے جب تمہارے غصے کے خوف سے تمہارے ماں باپ اپنی ضرورت اور نصیحت کرنا چھوڑ دیں۔ جو شخص ارادے کا پکا ہو وہ دنیا کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھال سکتا ہے۔ اگر تمہیں یقین ہے کہ تم کر سکتے ہو تو آدھا سفر مکمل ہو گیا۔ جب آپ کسی آدمی پر تنقید کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اس میں کمی نکالنا چھوڑ دیتے ہیں، تو وہ سارے کا سارا آپ کی سمجھ میں آنے لگتا ہے اور اس کے اندر اور باہر کا وجود آپ کی نظروں کے سامنے آ جاتا ہے۔ آپ کا خلوص کبھی آپ کو دھوکہ نہیں دے گا۔ ایک دن ضرور ایسا آتا ہے کہ حقیقت بھی آپ کے سامنے کھل جاتی ہے۔ ہمارے ساتھ یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمیں بازاروں میں جانے کا وقت مل جاتا ہے، تفریح کے لیے وقت مل جاتا ہے، دوستوں سے بات کرنے کا وقت مل جاتا ہے، لیکن اپنے ساتھ بیٹھنے کا، اپنے اندر جھانکنے کا کوئی وقت میسر نہیں آتا۔ تکبر کبھی علم کو پھلنے پھولنے کا موقع نہیں دیتا۔ جس علم میں عاجزی اور انکساری نہیں، وہ محض ایک دھوکہ ہے۔ ایمان کیا ہے؟ اللہ کی مرضی کو اپنی مرضی بنانا۔ آپ لوگوں کو غیبت میں نہیں، دعاؤں میں یاد رکھا کرو۔ کتنے اپنے ہیں جو غیروں سے زیادہ غیر ہیں، اور کتنے غیر ہیں جو اپنوں سے زیادہ اپنے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کسی کو چاہنا ہو تو دل سے چاہو، زبان سے نہیں، اور کسی پر غصہ کرو تو صرف زبان سے، دل سے نہیں۔ کوئی کسی سے نہ ڈرے سوائے گناہ کے، اور نہ کوئی کسی سے امید رکھے سوائے اللہ کے۔